بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صلوات اللهم صل على محمد. اللہ رب العزت کے حق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظے کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص مرحوم مولانا محمد رضا مظفری، جناب مرحوم مولانا سید ارشد جعفری، بیگم و سید تنویر حیدر، بیگم و سید بشیر حسین، سید مختار ترمزی، بیگم و سید ظہیر حیدر، اور بیگم و سید شریف حسین، اور ان کے علاوہ بھی وہ مرحومین جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کی بلندی درجات کا سبب قرار دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی بسر کرنے کے لیے سید الانبیاء کے بعد آل محمد جیسے معصوم رہبر عطا فرمائے. اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ رب العزت کی کائنات میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں اللہ رب العزت کو جو سب سے پیارے تھے، اللہ نے انہیں ہمارا امام بنایا.
اے اللہ رب العزت کا کرم ہے، اگر کوئی بندہ ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، یہ کوئی اللہ کو اتنے پیارے ہیں جہاں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی اتباع کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ بھی کہہ دو ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر وہ تیرا اتباع کریں، اگر آپ کے پیچھے چلیں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، تیرے نقش قدم پہ چلنا یہ کوئی اتنا عظیم عمل ہے، میں اللہ ان سے بھی محبت کروں گا۔ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا عطا فرمائے ہیں جن کے پیچھے چلنے سے اللہ رب العزت اتنا مقام عطا کرتا ہے، اطاعت کرے، اتباع کرے، محمد و آل محمد کی محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ عزیزو، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ جتنی لمبی بھی ہو بالآخر ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمارے ہاں تو اب بہت تھوڑی عمریں رہ گئی ہیں، 60-65 سال۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک روایت، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے کہا، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال زندگی پائی تھی، گھر نہیں بنایا تھا، ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہ جھونپڑی بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب قدم دراز کر کے، پاؤں دراز کر کے سوتے تھے تو یا پیر جھونپڑی سے باہر نکل جاتے تھے یا سر باہر نکل جاتا تھا۔ اتنی مختصر سی جھونپڑی میں 2500 سال گزار دیے۔ کسی بندے نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا اتنی مختصر سی زندگی کے لیے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے یہاں گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایک امت آئے گی وہ لوہے کے مکان بنائے گی۔ شاید وہ قوم آ چکی ہے، ہمارے مکانوں میں کتنا لوہا لگتا ہے، یا آپ حضرات جنہوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں انہیں زیادہ تجربہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نوح کہہ رہے ایک زمانہ آئے گا لوگ لوہے کے مکان بنائیں گے۔ امت حضرت نوح نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی 2500 سال زندگی ہے، آپ نے نہیں بنایا مکان جھونپڑی میں، تو جو لوہے کے مکان بنائیں گے ان کی زندگیاں تو کوئی اس سے بھی زیادہ ہوں گی، تبھی لوہے کے مکان بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح نے فرمایا نہیں، ان کی عمر ہوگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بس 100 سال، اس کے لگ بھگ بس اتنی عمر ہوگی۔ اتنی سی زندگی کے لیے لوہے کے مکان بنائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا، اللہ کے نبی دعا کرو نا اللہ مجھے اس امت سے بنا دے، مجھے اس امت سے بنا دے۔ کیا کرے گا اس امت میں جا کے؟ کہ اتنی ساری زندگی تو میں ایک سجدے میں گزار کے چلا جاؤں گا۔ عجیب ہے بھائی، اتنی مختصر سی زندگی تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، ظاہر ہے جو 300 سال، 400 سال، 500 سال تو عام عمر تھی نا، یہ تو عام لوگوں کی عمر ہوتی تھی، 400 سال، 500 سال، 1000 سال۔ حضرت نوح نے 2500 سال زندگی پائی تھی، تو جہاں عام عمر 500-700 سال ہو،
وہ 50 60 سال 70 سال کیا نظر آئے گا انہیں کہ اتنی زندگی ہوگی یہ تو میں ایک سجدے میں گزار کے، وہ جو اتنی مختصر زندگی جسے پرانی امتوں والے کہتے ہیں ہم ایک سجدے میں گزار کے چلے جائیں، ذرا تصور کرو ہمیں جو اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے، وہ تو نبیوں سے مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں ایسی امت سے بنا دے جن کی عمریں یہ ہوں گی، ہم نے تو مانگا ہی نہیں، اللہ نے خود مہربانی کر دی ہے، ایسی امت میں پیدا کر دیا، ایسے لوگوں میں پیدا کر دیا، ایسے زمانے میں پیدا کر دیا جب عام عمر 50 60 70 80 سال ہے۔ 80 سال کے بعد تو اب لوگ دیکھتے ہیں 100 سال کراس کر جائے تو وہ تو نابغہ بن جاتا ہے نا، وہ تو میوزیم میں رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اتنی عمر ہوگی، 100 سال سے زیادہ کی ہو گئی بھائی، اتنی مختصر، کتنا کریم ہے اللہ، ہم پر کتنی مہربانی کی ہے۔ زیادہ دیر رہو گے تو زیادہ نافرمانیاں کرو گے نا، تھوڑی عمر ہے، یہ میرے حبیب کی مرضی کے مطابق گزار دو، میں محبت بھی کروں گا، جنت بھی عطا کر دوں گا۔ کتنی چھوٹی سی زندگی، یہ اس کے دھوکے میں آئے ہوئے ہم اصالِ ثواب کی مجلس سے عزیزو، اور اصالِ ثواب بھی سارے امامیہ کالونی والوں کے لیے جن کے وفات پا چکے ہیں نا، سب کو اللہ رب العزت ان مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ توجہ فرمائیے، اپنے اصالِ ثواب کی مجلس سے ذرا باتیں دو ہو جائیں۔ یہ مختصر سی زندگی، اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو لحد میں اتار چکے ہو، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے شہروں میں۔ قبرستان سے اگر کبھی گزرو نا تو غور سے ذرا قبر والوں کے قبروں پہ لگی ہوئی تختیوں کو پڑھو، وہاں سے عبرت حاصل کرو۔ ان قبروں میں کئی بندے ایسے سوئے ہوئے ہوں گے جو اپنی زندگی میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اگر یہاں سے چلے گئے تو یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ چلے گئے ہیں لیکن نظام کائنات ویسے چل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا، سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ میں نے آج تک ایک میت کو نہیں دیکھا جو اپنی کوٹھی اپنے ساتھ قبر میں لے جائے۔ اگر آپ نے امامیہ کالونی والے کو دیکھا ہو کسی کی قبر میں، اس کی کوٹھی بھی قبر میں اتار رہے ہوں، بینک کی کوئی وہ کاپی، چیک بک وہ اس کے کفن میں رکھ رہے ہوں، یہ اپنے ساتھ لے جا، یہ جو بینک بیلنس کی شیٹ ہے نا وہ بھی ساتھ لے جا اپنی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسے یہاں رہ جائیں گے، دولت یہاں رہ جائے گی، کوٹھیاں یہاں رہ جائیں گی، اولادیں یہاں رہ جائیں گی۔ روایتوں میں ہے جب اس بندے کی روح قبض ہوتی ہے نا، یہ بندہ مرتا ہے نا، اس دنیا سے اٹھتا ہے نا، دو آوازیں آتی ہیں۔ یہ جو رشتہ دار ہیں نا، یہ جو محلے والے ہیں نا، یہ جو جاننے والے ہیں نا، یہ جب اس کی میت پہ آتے ہیں نا تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار یہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بیوہ ہے، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، یہ رشتہ دار ہیں، یہ فیکٹری بنا کے گیا ہے، گھر بنا کے دے گیا ہے بچوں کو، یہ چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ دنیا والے پوچھتے ہیں یہ چھوڑ کے کیا گیا ہے۔ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں نا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ ساتھ کیا لایا ہے، یہ ساتھ کیا لایا ہے بھائی، خالی ہاتھ آیا ہے، کیا لایا ہے اپنے ساتھ، اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے۔ اس نے کوئی کوٹھی، بنگلے، کاریں، موٹر سائیکل، کوئی ٹرالا، وہ تو ساتھ نہیں لے کے جانا، اس نے اپنے ساتھ عمل صالح لے کے جانا ہے۔ کیا لے کے آیا اپنے ساتھ یہ؟ ہاں وہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں خالی ہاتھ تو نہیں آیا، کہیں خالی روز نامچہ تو نہیں لے کے آیا، یہ کوئی نیکیاں ساتھ لایا ہے کہ نہیں۔ ہاں وہ یہ دیکھتے ہیں یہ ساتھ کیا لایا ہے۔ دوستو یہ بہت مختصر زندگی ہے، عبرت حاصل کرو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
فرماتے ہیں مسکین ابن آدم، یہ فرزند آدم بیچارہ ہے، مسکین ہے، بہت بیچارہ ہے، روز 4 مصیبتیں روز اس پر نازل ہوتی ہیں۔ لو اعتبرہا، اگر ان 4 مصیبتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی عبرت حاصل کرتا، لہانت علیہ مصائب الدنیا والآخرہ، تو اس پر دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ختم ہو جاتی۔ نہ دنیا کی کوئی مصیبت رہتی، نہ آخرت کی کوئی مصیبت پریشان کرتی اگر یہ عبرت حاصل کرتا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا کون سی مصیبت روز نازل ہوتی ہے جس سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتا؟ میرے آقا نے فرمایا، ایک مصیبت یہ جو صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، یہ صرف سورج غروب نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ کتنے سال کے لیے آیا تھا؟ بولو، مثلاً 70 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال کے لیے، ان میں سے ایک دن کم ہو گیا ہے، بات کی باقی اس سے کم رہ گئے، اگلے دن ایک دن اور کم ہو گیا، پھر ایک دن اور کم ہو گیا، آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں، اینڈ کیا ہوگا؟ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ عبرت حاصل کرتا، وہ میری زندگی تو کم ہو رہی ہے، میری زندگی تو کم ہو رہی ہے۔ عبرت حاصل کرتے ہیں لوگ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، بھئی آپ کے مریض کا چانس کوئی نہیں ہے بچنے کا، یہ شاید 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ نکال جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ کبھی غور کریں پھر اس مرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی۔ کبھی کبھی کسی کو سزائے موت ہو جائے، ہاں عدالتیں اسے سزا سنا دیں اور طے ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو اسے سزائے موت دے دی جائے گی۔ کبھی کبھی کوئی نامور بندہ ہو نا، نامور بندہ جسے سزائے موت کا اعلان ہوتا ہے، تو پھر اخباریں اس کے آخری 24 گھنٹے کی رپورٹنگ کرتی، آخری ہفتہ کیسے گزرا، آخری دن کیسے گزرا، تو سارے لکھتے ہیں جی وہ معافیاں مانگتا رہا۔ جو رشتہ دار ملنے جاتا تھا، خونی قریبی رشتہ داروں کو ملایا تو کبھی بیٹوں سے معافی مانگتا ہے، کل میں نے مر جانا ہے، میں نے تمہارے حقوق شاید پورے نہ کیے ہوں، بیٹوں مجھے معاف کر دینا، بیٹیاں مجھے معاف کر دینا، زوجہ مجھے معاف کر دینا، رشتہ دار آئے ہیں تو معاف کر دینا۔ معافیاں مانگتا ہے بندوں سے، یا جو وقت مل جاتا ہے یا وہ قرآن پڑھتا ہے یا نمازیں پڑھتا ہے، پھر سجدے کر کر کے اللہ سے کہتا ہے میرا اللہ معاف کر دینا۔ سمجھ نہیں آئی، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ جسے یقین ہو جائے نا میری موت آنے والی ہے، جسے یقین ہو جائے نا میں نے مرنا ہے، وہ اپنی زندگی میں یا لوگوں سے معافی مانگتا رہتا ہے یا اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اس طرح زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ اور مجھے ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے، میں تو موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمانے نہج البلاغہ میں میرے امام فرماتے ہیں ہم بندے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ اچھا موت ہمارے آگے بھاگ رہی ہو، ہم موت کے پیچھے بھاگ رہے ہوں تو ملاقات دیر سے ہوگی نا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ چلو زبان سے بول دو سر کی بجائے۔ ہاں موت آگے آگے بھاگ رہی ہے، ہم موت کے پیچھے جا رہے ہیں تو دیر سے ملاقات ہوگی نا۔ ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں، موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے، دیر سے ملاقات ہوگی نا۔ لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بندے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت ان کی طرف آ رہی ہے، کتنی جلدی ملاقات ہونے والی ہے، کتنی جلدی ملاقات ہوگی۔ موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کتنی جلدی ادھر سے ایک گاڑی آ رہی ہے، ایک گاڑی ادھر سے جا رہی ہے، کتنی جلدی کراسنگ ہو جائے گی۔ مولا فرما رہے ہیں تم کہاں سوئے ہوئے ہو بھائی، سوئے ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ سارے جو اس وقت چپ بیٹھے ہیں نا، سارے سوئے ہوئے ہیں۔ موت کی مجلس ہے نا، اصالے ثواب کی مجلس ہے نا، یہ جو سارے چپ بیٹھے ہیں نا، میرے امیر فرماتے ہیں یہ سارے دنیا والے لوگ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں۔ جب موت آئے گی
تو بیدار ہو جائیں گے. موت آئے گی پھر آنکھ کھل جائے گی، او تو موت آ گئی، ہم تو جا رہے ہیں قبر میں. کسی نے کہا قبر میں قبرستان میں کھڑے ہو کے نا، کسی نے بات کی، اس نے کہا یہ سارے آرام سے سو رہے ہیں. قبرستان میں کھڑے ہو کے کہنے لگا سارے قبرستان میں قبروں والے قبروں میں آرام سے سو رہے ہیں. لکھنے والے نے لکھا، قبر سے جواب آیا سو نہیں رہے، وہ جو غفلت کی نیند سو رہے تھے نا اس کی سزا بھگت رہے ہیں. وہ جو غفلت کی نیند سو رہے نا دنیا میں، اب اس کی سزا بھگت رہے ہیں. کہاں آرام سے سو رہے ہیں؟ اگر آرام سے چین سے وہاں سونا چاہتے ہو نا تو اس مختصر سی زندگی، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اپنے معصوم ہادیوں کی اتباع کر لو. اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا ہے. ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے، ہم مغربی تہذیب سے متاثر ہیں. ہم ہندوؤں کے ساتھ معاشرہ چونکہ مشترک تھا نا، اکٹھے رہتے تھے گلیوں میں بازاروں میں، گھر ہمسائے اکٹھے تھے نا، ان کی تہذیب ہمارے ذہنوں پہ ابھی تک سوار ہے. ابھی ہندوازم ہمارے ذہنوں سے اترا نہیں ہے نا. ہمارے ہاں سمجھتے یہ ہیں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جس کے پاس بڑی دنیا کی ریل پیل ہونا، وہی بڑا عزت والا ہوتا ہے. میں کل تفسیر قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے بنایا. کس سے؟ مٹی سے بنایا. فرشتوں کو نور سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، کسی ہوائی مخلوق کو ہوا سے بنایا. اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا. میرا اللہ انسانوں کو مٹی سے بنا کے اشرف المخلوقات بنا دیا. مٹی چاروں عناصر میں سے مٹی یہ نیچے ہوتی ہے، آگ زمین سے اوپر ہوتی ہے، پانی زمین کے اوپر بہتا ہے، ہوا زمین سے اوپر ہوتی ہے، مٹی سب سے نیچے ہوتی ہے. میرا اللہ اسے اشرف المخلوقات بنانا تھا، کسی عظیم مادہ سے بناتا. کیا خوب تعبیر لکھی اس مفسر نے. اللہ میرے اسے جو اشرف المخلوقات بنانا تھا، اسے نور کے مادہ سے بناتا، اسے آگ سے بناتا. وہ ابلیس نے ناز نہیں کیا تھا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کروں اس کو، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں، میرا مادہ افضل ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھک جاؤں. اسے جو اشرف المخلوقات بنانا تھا اسے مٹی سے نہیں کسی اور مادہ سے بنایا ہوتا. ظاہر ہے اب دوسرے مادوں سے بنے ہوئے وہ تو ناز کریں گے، ہم نوری ہیں، ہم ناری ہیں، ہمارا مادہ نور ہے، یہ آگ سے بنا ہے، یہ ہوا سے بنا ہے، ہمارا مرتبہ بلند ہے، یہ مٹی سے بنا ہے. وہاں مفسر نے لکھا اللہ جواب دے گا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ ہمارے نزدیک عزت عظمت کا معیار یہ نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو. ہمارے نزدیک عزت اور عظمت کا معیار یہ ہے کہ ہمارا تقوی کس کے پاس زیادہ ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. شاہد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. مٹی سے بنا ہے لیکن تقوی الہی ہے، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. ہاں اور میں کیا کہوں، کیسے سمجھاؤں بھائی. جو بندہ صاحب تقوی ہو جائے وہ اگر صاحب فضیلت بن جاتا ہے تو جو امام المتقین ہو اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان کیا ہے نا، اللہ نے ہمیں امام المتقین رہبر عطا کی. جو صاحب تقوی وہ فضیلت والا ہے، تو جو امام المتقین ہے، جو صاحبان تقوی کا بھی پیشوا ہے،
جو غر المحجلین ہے. بھائی پھر میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میرے مولا کو کتنے القاب پیغمبر نے عطا فرمائے، اور سید الانبیاء اپنی طرف سے تو نہیں دیتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سید الانبیاء تو وہ کہتے ہیں جو اللہ اسے کہتا ہے نا. کتنے القاب، امیر المومنین یہ، امام المتقین یہ، یعصوب الدین یہ، قائد الغر المحجلین یہ، قاتل المشرکین یہ، قسیم النار والجنہ یہ، ساقی کوثر یہ، صاحب لواء الحمد یہ، کتنے اعزاز عطا فرمائے. ایک صحابی آیا کہتا یا علی میرا ایک سوال ہے. پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ مولا پیغمبر نے اتنے القاب آپ کو دیے، امام المتقین، امیر المومنین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، آپ قاتل المشرکین، قسیم النار والجنہ، صاحب لواء الحمد، ساقی کوثر. مجھے صرف اتنا بتا ان سارے القاب میں سے سب سے زیادہ آپ کو اچھا لقب کون سا لگتا ہے؟ آپ کون سے لقب کو پسند کرتے؟ امیر المومنین کو، امام المتقین کو، قائد الغر المحجلین کو، قاتل المشرکین کو، قسیم النار والجنہ کو؟ آؤ میرے امام کیا فرماتے کہ سن ان سارے القاب میں سے جو پیغمبر نے مجھے عطا کیے، مجھے ابو تراب زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. یا علی مجھے ابو تراب زیادہ پسند ہے. کیوں مولا؟ کہ جتنے القاب تو نے بیان کیے ہیں نا، وہ امیر المومنین ہو، وہ امام المتقین ہو، وہ یعصوب الدین ہو، وہ قائد غر المحجلین ہو، وہ قاتل المشرکین ہو، وہ قسیم النار والجنہ، اس میں میری بڑھائی کا تذکرہ ہے، میری عظمت کا بیان ہے، میرے منصب کا معیار ہے. مولا فرماتے ہیں اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو نا، میری معرفت میرے منصب کے اعتبار سے نہیں، میری تواضع سے پہچانو. اللہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا بھائی. یہ مختصر سی دنیا ہے بھائی، اس میں ان چکروں میں نہیں آؤ. اللہ کو کیا پسند ہے؟ تقوی. متقی بن جاؤ. تقوی کوئی اتنی مشکل شے بھی نہیں ہے. تقوی بھائی، تقوی کوئی مصیبت نہیں ہے. تقوی کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ کے 24 آور مسجد میں بیٹھنا پڑتا ہے. تقوی کا یہ معنی نہیں ہے نوکریاں چھوڑ دو، تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو. تقوی کا یہ معنی نہیں ہے دکان بند کر دے اور اپنے گھر میں بیٹھ جا، مصلے پہ بیٹھ جا، اللہ اللہ کر لے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیا خوبصورت تعبیر ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام کی. امام سے پوچھا گیا مولا یہ تقوی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو متقی ہو جاؤ. وہ بچ گیا خسارے سے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہیں عمل صالح کیا، تقوی اختیار کیا. یہ تقوی کیا ہے؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا تقوی یہ ہے جہاں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آ، جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ آ. یہی تو تقوی ہے. کون سی مصیبت ہے بھائی؟ یہ کتنا مشکل ہے بھائی. جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آ جا، اور جہاں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ. یہ تقوی ہے. اللہ جس حالت میں دیکھنا چاہتا اس حالت میں نظر آ جا، جس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا اس حالت میں نہ جا. یہ تقوی ہے. اللہ تجھے سویا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، سو جا. اللہ دکان پہ دیکھنا چاہتا ہے، دکان پہ بیٹھ جا. تقوی ہے. اللہ رب العزت تجھے دفتر میں دیکھنا چاہتا ہے، دفتر میں بیٹھنا تقوی ہے. حل چلا رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، حل چلانا بھی تقوی ہے. اگر یہ تقوی نہ ہوتا تو امیر المومنین کھجوروں کے باغ نہ لگاتے، علی حیدر کرار کنویں کھود کے اللہ کی راہ پہ وقف نہ کرتے. امام المتقین ہے. امام المتقین اس حالت میں جس شکل میں اللہ دیکھنا چاہتا، اللہ کس لباس میں دیکھنا چاہتا وہ لباس پہن لو، تقوی ہے. اللہ جو شکل تمہاری دیکھنا چاہتا ویسی شکل بنا لو، تقوی ہے. اللہ رب العزت تمہیں جو تم دیکھنا چاہتا ہے تم یہ کھاؤ، جو تمہیں کھاتا
ہوا دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ کھانا تقویٰ ہے، اور جو چاہتا ہے یہ نہ پیو، اسے نہ پینا تقویٰ ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت تعبیر ایک معلم اخلاق نے کہی، بھئی دیکھو کچھ کام ہیں کرنے والے اور کچھ کام ہیں چھوڑنے والے، کچھ کام ہیں کرنے والے۔ آپ بے شک موبائل کھول کے بیٹھے، میں سناؤں گا ضرور آپ کو، صلوات پڑھ لیجئے آواز سے بولیں۔ کچھ کام ہیں کرنے والے، وہ کام کرو گے تو تقویٰ ہوگا نا۔ نماز پڑھو تقویٰ ہے، روزہ رکھو تقویٰ ہے، سچ بولو تقویٰ ہے، ہاں حلال کماؤ تقویٰ ہے۔ یہ کام کرنے پڑیں گے تو تقویٰ ہوگا نا۔ کتنا مہربان ہے میرا اللہ، کچھ کام ہے ترک کرنے والے، جتنی دیر وہ ترک کرو گے تم تقوی کی حالت میں ہو۔ جھوٹ نہیں بولو، جب تک نہیں بول رہے تقوی کی حالت میں ہو۔ کام ترک کر کے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، جو کام کرنے والے ہیں، جتنی دیر کام کرتے رہو گے اتنی دیر تقوی کی حالت میں ہو۔ وہ کام ختم ہو گیا، اب تقوی کی حالت ختم ہو گئی۔ لیکن جو کام ترک کرنے والے ہیں، 24 گھنٹے وہ کام ترک کرو، 24 گھنٹے اطاعت میں ہو۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے بھائی۔ جھوٹ نہیں بولو، 24 گھنٹے نہیں بول رہا جھوٹ بھائی، 24 گھنٹے تقوی میں ہو۔ غیبت نہیں کرو، بہتان نہیں لگاؤ، چغل خوری نہیں کرو، حرام نہ کماؤ، تقوی میں ہو ہر وقت، تقوی کی حالت۔ ان کو چھوڑو، تقوی کی حالت میں۔ اللہ ہمیں کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ویسی حالت میں ہو جاؤ، متقی بن جاؤ گے۔ اور میں نے شاید یہاں کسی مجلس میں کہا ہو، ہم سارے شیعہ یا علی مدد کے قائل ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ سارے قائل ہو نا، اب بولو، یا علی مدد کے ہیں نا؟ صلوات پڑھیے بابا سے بولے۔ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو یا علی مدد کا قائل نہ ہو۔ سب سے بہترین وسیلہ خدا کی بارگاہ میں محمد والے محمد علیہ السلام ہے نا۔ ہم سارے یا علی مدد کے قائل ہیں، یا علی مدد کرو، یا علی وسیلہ بنو، اللہ سے یہ لے دو، اللہ سے یہ لے دو، اللہ سے یہ لے دو۔ ہم یا علی مدد کے قائل ہیں۔ آؤ نہج البلاغہ میں علی کہتا ہے، میرے شیعوں تم میری مدد کرو، اعینونی، تم میری مدد کرو۔ ہم کہتے ہیں یا علی آپ ہماری مدد کریں، مولا علی کیا فرماتے؟ تم میری مدد کرو۔ اور میں کہا کرتا ہوں، مولا کیا چاہیے ہمیں؟ تو نوکری چاہیے بچوں کی، ہمیں تو گھر چاہیے، ہمیں تو صحت چاہیے، ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں تو اور دنیا کی کچھ نعمتیں چاہیے۔ ہم تو اس میں مدد مانگتے ہیں آپ سے۔ آپ کس میں مدد مانگ رہے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ یا علی گھوڑے چاہیے لشکر کے لیے، اونٹ چاہیے، یا علی درہم و دینار چاہیے، مولا مشرکوں سے جنگ کرنے کے لیے تلوار چاہیے، کوئی نیزے چاہیے، کیا چاہیے؟ کس میں مدد کریں؟ نہج البلاغہ علی فرماتے اعینونی بورع واجتہاد، تم متقی بن جاؤ، علی کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا علی، تم نیک بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم ورع اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو، تم متقی ہو جاؤ گے، علی کی مدد ہو جائے گی۔ جب تم گلی میں چلو گے، جب تم بازار میں چلو گے، جب تم دکان پہ بیٹھے ہوگے، جب تم گھر میں ہوگے نا، گھر والے خوش ہوں گے، میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے متقی باپ عطا کیا تو نے۔ ہاں کیا مزہ آئے گا۔ ہاں گلی میں دکان پہ بیٹھے ہو، لوگ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، ایسا ہونا چاہیے۔ آخر امام المتقین کا ماننے والا ہے نا، علی کی مدد ہو جائے گی۔ تقوی اختیار کرو، نیکی کے راستے پہ آؤ بھائی۔ برائیاں، بدکاریاں، غلط کاریاں، چغل خوریاں، جھوٹ، فریب، حسد، کینہ، بغض، کتنی مصیبتیں ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔
ہاں ان سے نکلو، یہ رجس ہے، رجس ہے۔ اہل بیت تو دور ہے نا، کیا خیال ہے ہمیں بھی دور ہونا چاہیے کہ نہیں؟ انہیں اللہ نے ارادہ تکوینی سے ان رجس کو دور رکھا ہے، اللہ ہم سے ارادہ تشریعیہ میں چاہتا ہے کہ تم دور ہو جاؤ۔ وہ ارادہ تکوینیہ کی وجہ سے دور ہے، ہاں اس لیے معصوم ہے۔ اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے تم پاک رہو، لیکن ارادہ تشریعیہ میں اپنی مرضی سے وہاں اللہ نے ارادہ تکوینیہ سے ان سے رجس کو دور رکھا ہے، اس لیے انہیں معصوم بنایا۔ ارادہ تکوینیہ کی وجہ سے وہ معصوم ہو گئے، ہم غیر معصوم ہیں۔ اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، اچھے بن جاؤ، اچھے۔ تمہاری شکل بتائے تم علی والے ہو، تمہاری گفتگو بتائے، لہجہ بتائے شریفوں والا ہے۔ بیٹی سے بات کر رہے ہو نا، بیٹی خوش ہو، زوجہ سے بات کر رہے ہو، زوجہ بھی خوش ہو۔ میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے تو نے علی کا نوکر شوہر عطا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہ الحمدللہ ہفتے کے لیے چلا گیا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارو لوگ تمہیں نہ پا کے تمہارے دیدار کے مشتاق ہوں۔ اس طرح بھائی کمال ہے، 4 دن ہو گئے، وہ جو اللہ کی نعمت ہمارے محلے میں ہے، وہ جو علی مولا کا شیعہ ہے، 4 دن ہو گئے نظر نہیں آیا، یار وہ کدھر چلا گیا ہے؟ ہماری آنکھیں اس کے دیدار کی مشتاق ہیں۔ الحمدللہ اس طرح زندگی گزارو۔ ہاں گھر والے، محلے والے، دوست، رشتہ دار، دوسرے جو نہیں، ہاں اگلا جملہ بڑا عظیم ہے، میرے مولا فرماتے ہیں وَإِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ نا، زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ اگر تم مر جاؤ نا تو غیر تم پہ آنسو بہائے۔ اپنے تو روئیں گے، بیٹے تو روئیں گے، بیٹیاں تو روئیں گی، گھر والے تو روئیں گے، رشتہ دار تو روئیں گے، کردار اتنا اچھا چھوڑ کے جاؤ نا، محلے والے روئیں، او ہو اللہ کی نعمت ہم سے چھن گئی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم کردار کے اعتبار سے علی والے ہو جائیں گے۔ ہاں اپنا کردار بناؤ، اپنے گھر میں، گلی میں، بازار میں، چوک میں، دفتر میں، بزنس، کاروبار، سکول، کالج، یونیورسٹی، جہاں بھی جاؤ تم سفیر مکتب اہل بیت بن کے جاؤ۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے معصوم فرماتے ہیں لوگوں ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، شیعوں کو خطاب، شیعتنا، اے ہمارے شیعوں، ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ میں سے کسی نے امام صادق علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ ہاں بولو، کسی نے پیغمبر کو دیکھا ہو، مولا متقیان کو دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا نا۔ معصوم فرما رہے ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، ان محلے والوں نے، امامیہ کالونی، ساتھ کوئی رانا ٹاؤن، ساتھ کوئی فروز والا، ادھر شاہ درہ، ادھر کوئی جیا موسیٰ، یہ کسی نے پیغمبر کو یا ائمہ کو دیکھا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، او شیعو لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، لوگ تمہیں دیکھیں گے اور تمہیں دیکھ کے ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے، یہ ان کے شیعہ ہیں، یہ ایسے ہیں تو وہ بھی۔ اب بتاؤ کتنی اہم سنگین ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں۔ اور اگلا جملہ بڑا عظیم ہے میرے مولا کا، فرماتے شیعو کوئی ایسا کام نہ کرنا لوگ تمہیں دیکھ کر ہم سے نفرت کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا تمہیں دیکھ کر ہم سے نفرت کریں، ایسا کام نہ کرنا۔ کتنی اہم ذمہ داری مولا نے ہمارے کندھوں پہ ڈال دی۔ ہمیں کیسے رہنا ہے اس دنیا میں؟ ایسے بن کے رہو، شیعتنا کونوا لنا زینا،
ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و آر نہ بنو، باعث زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہاں لو ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو، باعث زینت بنو۔ جو دنیا میں آل محمد کے لیے باعث زینت بنے گا نا، پھر مرنے کے بعد اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس کی قبر منور، اس کی برزخ کامیاب، اس کا حشر کامیاب، ہاں جنت میں جائے گا۔ کمال ہے، کمال ہے شیعو، اللہ نے تمہیں رہبر عطا کیے ہیں کائنات رہبری میں نے کسی مذہب کا رہبر نہیں دیکھا جسے جنت میں جانے کا موقع ملے گا، جنت چلا جا، وہ کہے میں نہیں جاتا، میں انتظار کروں گا جب تک میرے شیعہ نہیں آ جاتے۔ ایک زہرا ہے جو دروازے پہ رک کے کہے گی میں نہیں جاتی جب تک میرے شیعہ نہ۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ ایسے بن جاؤ کہ وہ ہم پہ ناز کرے، ایسے بن جاؤ کہ بی بی ہمارا انتظار کرے، ایسے بن جاؤ کہ 14 معصوم ہماری شفاعت کریں، اور ظاہر تبھی شفاعت کریں گے اگر ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی فرما برداری کریں، ہم ان کی بات مانیں۔ اگر ان کی نہیں مانتے تو کیا خیال ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا نا، صرف زبان سے بات کرنے کا نام صداقت تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو دل سے بھی ہے نا۔ اندر سے کتنے علی والے ہو بھائی، علی والے، اندر سے علی والے بنو، اندر سے اس کے مولا ہونے کا اقرار کرو، تمہارا دل گواہی دے کہ علی میرا مولا ہے۔ مزہ آ جائے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، قبر میں جانے کا مزہ آئے گا، پھر لطف آئے گا جب قبر میں اترے ہوئے ہوں گے نا، پھر ایک نہیں، میں نے پڑھا ایک نہیں کئی معصوم آئیں گے قبر میں اپنے شیعہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ کتنا مقام ملے گا تجھے۔ لیکن ہو جائے ایسا نا، انہیں صاحب کردار چاہیے، کردار بنا، تھوڑا سا عرصہ ہے، مختصر زندگی ہے، ان کی مرضی کے مطابق گزار، ان کی اطاعت کر لے۔ میں نے زحمت دی عزیزو آپ کو، اللہ مرحومین پہ رحمت نازل کرے۔ یہ جو دین اور شریعت ہے نا، جو آپ تک اور ہم تک پہنچی ہے نا، اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے، ہمیں ملی ہے مفت میں نا۔ مفت میں ملی ہوئی شے کی قدر نہیں ہوتی نا۔ ذرا اس کی قیمت پوچھو شام غریبہ کی اجڑی زینب سے، کتنا خرچ ہوا زہرا کی بیٹی، اللہ اکبر، کتنا خرچ ہوا۔ کہتے ہیں جب کربلا سے یہ قافلہ چلا تھا نا کوفہ اور شام کی طرف، تو 62 اونٹوں پر بیبیاں اور بچے سوار تھے۔ جب شام سے واپس پلٹے ہیں نا، تو میرے مولا زین العابدین نے 3 اونٹ مانگے ہیں۔ ذرا پوچھو زینب سے خرچہ کتنا ہوا؟ وہ جو 62 اونٹوں پہ سوار تھے نا، وہ کدھر گئے؟ کہیں کوئی بچہ گر جاتا، کہیں کوئی بچی گر جاتی، کہیں کوئی اونٹ سے گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا، انہوں نے ماؤں کے دامنوں کو پکڑا ہوا تھا، بے پلانہ شتر پہ بیبیاں سوار، بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، بچوں نے اپنی ماؤں کے دامن پکڑے ہوئے، اور جب ظالم تازیانے مارتے، اونٹ دوڑتے تھے نا، بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے، مائیں حسرت سے دیکھتی، صرف ایک جملہ کہتی، میرے لال اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ عزادارو جملہ سننا، اللہ تمہارے آنسوں کو قبول کرے۔ ایک بچہ گرا، دوسرا بچہ گرا، تیسرا بچہ گرا، ہر مانے کا اللہ کے حوالے۔ روایت کی لفظیں ہیں، ایک منزل ایسی آئی جہاں ایک بچی گر گئی، ایک بندہ وہاں رہنے والا اس کے قریب آیا، بچی کو پکڑنا چاہا، ماں نے آواز دی اس کے قریب نہ آنا، یہ زہرا کی بیٹی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی پوچھے زینب کبریٰ سے کتنا خرچ ہوا، کتنے لے کے گئی تھی، کتنے بچا کے لے آئی؟ دو جملے، اللہ تمہیں مدینے لے جائے، اللہ تمہیں مدینے کی زیارت کروائے۔ اب بیٹی ہے نا، اس امامیہ کالونی کی بیٹی کوئی 10 سال کے بعد بھی آئے نا، باہر رک کے ایسا نہیں ہوگا وہ پہچان نہ سکے یہ گلی کون سی ہے، یہ کون سا محلہ آ گیا۔ اللہ جانے زینب کتنی اجڑ کے آئی ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کے باہر آئی، سجاد سے پوچھا بیٹا یہ کون سا شہر آ گیا ہے؟ اور میرے آقا نے کہا یہ تیرے نانا محمد کا شہر مدینہ آ گیا، یہ سننا تھا۔ اور میری آقا زادی جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کر، اب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ آج شہر میں داخل ہوا، یہ قافلہ آیا، سیدھا پہلے پیغمبر کے روضے پہ گیا۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، میری آقا زادی نے اپنے بابا کو، اپنے نانا کو بتایا، نانا تیرا حسین مارا گیا، نانا تیرا اکبر مارا گیا، نانا تیرا عباس مارا گیا، نانا تیرے بچے مارے گئے، نانا تیری بیٹیاں قید کر لی گئی، نانا ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا، نانا ہمیں درباروں میں لے جایا گیا، نانا میں یزید کے سوالوں کے جواب دیتی رہی، نانا اگر نہ محرم نہ ہوتے، رات کا اندھیرا ہوتا، میں اپنی پشت سے کپڑا ہٹاتی، میں تجھے دکھاتی امت نے کیا اجر رسالت دی۔ اللہ اکبر۔ علامہ حسین بخشارہ لکھتے ہیں جب بی بی اپنے نانا کو سارا بیان دے چکی، پیچھے ہٹی، ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ بی بی نے اپنا سر لگایا، آرام کرنے کے لیے بیٹھی۔ کسی نے پوچھا قبلہ تھکا ہوا مسافر پشت لگاتا ہے، زینب کبریٰ نے ماتھا کیوں ٹیکا؟ علامہ نے فرمایا پشت وہ لگاتا ہے جس کی پشت سلامت ہو اور جسے ساری راہ میں تازیانے مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ اپنے نانا سے فارغ ہوئی، بس ایک جملہ، آئی اپنی ماں کی قبر پر، جتنی دکھی ہو بیٹی اپنے سارے دکھ اپنے باپ کو نہیں بتاتی، اپنے بھائی کو نہیں بتاتی، لیکن اگر بی بی کے سامنے ماں آ جائے اور اس بچی کو سارے دکھ یاد آ جاتے ہیں، اپنی اماں کے سامنے اپنے سارے دکھ بیان کیے اور کہا آخر میں اماں میں شرابی کے دربار میں لے جائی گئی، ظالم شراب پی رہے تھے، میں قیدن بن کے کھڑی تھی، میں نے خطبے دیے، یہ خطبے کا کہنا تھا، روح زارا سے آواز آئی ہوگی بیٹی تو نے خطبہ پڑھا، کسی نے سنا یا نہیں؟ کہا اماں جب میں نے خطبہ پڑھا اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بھی رک گئی تھی، ہر کسی نے سنا، روح زارا سے چیخ نکلی، اے میری بیٹی تیرا خطبہ سنا تو گیا، اور میں اپنے بابا کے منبر کے سامنے قرآن پڑھتی رہی، میرا خطبہ کسی نے نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک